پہلا طریقہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا یہ ہے کہ تن من کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز میں ڈوب کر کے نماز پڑھیں، اپنے خیالات کو، تصورات کو، اپنے تفکرات کو مجتمع کر کے بھٹکنے نہ پائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہ نماز پڑھیں، ایسا نہ ہو کہیں شور ہو رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، موبائل رکھا ہوا ہے، کبھی ٹون، کبھی بچے کی آواز، کوئی گرنے کی آواز، اس طرح نہیں۔ آپ تنہائی میں جائیں، خلوت میں جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں پر ماحول ہو، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہو، جہاں پر آپ کی توجہ بھٹکنے نہ پائے، جہاں آپ کا دماغ ادھر ادھر جانے نہ پائے، آپ اٹینٹیولی ہو کر اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہوں، اس کے لیے کوشش کر کے نماز میں کھڑے ہوں۔ یہ ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ، اور یہ بھی بڑا اہم طریقہ ہے، یہ میری طرف میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو دو ہتھیار آج کی نشست میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ان دو ہتھیاروں کے ذریعے سے آپ نماز کے دشمن کو، نماز کو خراب کرنے والے نمازی کے اس دشمن کو آپ ان دو ہتھیاروں سے بھگا سکتے ہیں اور آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو، اذکر موتک فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کر لینا۔ اذکر موتک، یہ کون طریقہ بتا رہے ہیں خشوع پیدا کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذکر موتک فی صلاتک، اپنی نماز کے اندر موت کو یاد کر لینا۔ فإن الرجل اذا ذکر موتہ فی صلاتہ، جب کوئی بندہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لحری ان یحسن صلاتہ، تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اس کی نماز کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ لیکن ایک سوال آپ کے دماغ میں آئے گا کہ موت کا تو نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی موت کو کہاں سے یاد کرے گا؟ ابھی تو جوان آدمی ہے، 25 سال کی عمر کی، 30 سال کی عمر ہے، مرنا کہاں سے آئے گا دماغ میں اس وقت؟ آئیے دوسری حدیث، جس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا موت کا اور مرنے کا کانسیپٹ مضبوط ہو جائے گا نماز کے اندر۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، یاد رکھیے گا یہ الفاظ۔ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فصلی، نماز پڑھو، صلاۃ مودع، جس طرح مودع نکلا ہے الوداع سے، ہم جب کسی سے رخصت ہو رہے تھے نا الوداعی کلمات کہہ رہا، اچھا جی بھائی جا رہے ہیں بس، تو فرمایا جب نماز میں کھڑے ہو تو الوداعی نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ بھائی تصور باندھا جا سکتا ہے نا، ڈرے نہیں، کوئی تصور کرنے سے موت نہیں آ جائے گی، یہ ممکن ہے بالکل، اس لیے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کب آئے گی یہ کسی کو بھی پتہ نہیں، نہ وہ جوانوں کو دیکھے، نہ بوڑھے کو دیکھے، نہ امیر کو دیکھے، نہ غریب کو دیکھے، نہ بدصورت کو دیکھے، نہ حسین و جمیل کو دیکھے۔ موت کا وقت ایک ہے لیکن وہ کب ہے یہ نہیں بتایا گیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے وقت نہیں بتایا۔ 50 سال پہلے بھی اگر اللہ بتا دیتا نا، ایک سال وہ جیتا نہیں، وہ مرتا ایک سال، 10 سال باقی ہوتے وہ مرنے سے پہلے مر جاتا، کیونکہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جہاں پر آنے والی موت رک جائے یا ہم موت کی طرف جانے والے ہم رک جائیں۔ ہم آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، سو رہے ہوں، کھا رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، ہر حالت کے اندر وقت نہیں رکتا، ہم مسلسل اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، موت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہماری زندگی کی وہ آخری نماز ہو، انسان تصور کر لے، اور جب انسان یہ تصور کر لے کہ یار میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں اس کو اتنا خوبصورت بنا دوں، میں اس میں اتنا حسن پیدا کر لوں، میں اس کے قیام کے اندر حق ادا کر دوں قیام کا، میں اس کے رکوع کے اندر رکوع کا حق ادا کر دوں، میں اس کے سجدے کے اندر سجدے کا حق ادا کر دوں، میں اس کے سجدے میں جا کر اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی لے لوں۔ اور سجدے کی دعائیں سبحان اللہ، سجدے کی ایک دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، کیا جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، ذنبی کلہ، سب کے سب، دقہ وجلہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، واولہ وآخرہ، جو پہلے کر چکا ہوں وہ بھی، جو بعد میں کروں گا وہ بھی۔ کتنی جامع دعا ہے۔ وعلانیتہ وسرہ، جو علل اعلان کیے ہیں، کھلم کھلا کیے ہیں،
وہ بھی جو چھپ کر کے کیے ہیں وہ بھی. ایک اور دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنوبی جمیعا، یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ما قدمت وما اخرت، جو پہلے کیے جو بعد میں کروں گا. وما اعلنت وما اسررت، جو اعلان کرتا ہوں وہ بھی، جو چھپ کے کرتا ہوں وہ بھی. وما انت اعلم به منی، اور اللہ کچھ گناہ ایسے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ میں گناہ کر چکا ہوں لیکن تجھے پتا ہے کہ وہ گناہ میں نے کیے ہیں، وہ بھی معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم. تو وہ کتنی حسین نماز پڑھے گا.